جب حضرت زین العابدین کا انتقال ہوا تو لوگوں نے دیکھا آپ کے کندھے پر بوریاں اٹھانے کے نشان تھے، وزن اٹھانے کے نشان تھے۔ غسال دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ تو شاہانہ زندگی گزار کے گئے ہیں، تو پھر یہ نشان کہاں سے آ گئے؟ یہ تو جب آپ کا انتقال ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا آپ 100 گھر کا خرچہ اٹھا رہے تھے، 100 غریبوں کے گھروں کا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ رات کے دوسرے پہر اپنے کندھے پہ بوریاں اٹھاتے، غریبوں کے گھر پھینک کے آتے، ایک ہاتھ سے دیتے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلتا۔ یہ تو آپ کے انتقال کے بعد لوگ رونے لگے، ہائے ہمارے جو ناز اٹھانے والا تھا وہ چلا گیا ہے، اللہ کے بعد جو ہم سب کا مددگار تھا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، اتنے روتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، آپ کی ہوش مبارک جاتی رہتی۔ ایک دن خادم نے پوچھ لیا، حضرت آپ ساری رات اتنے زیادہ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے رو کر فرمایا، میاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا ایک یوسف گم ہوا تھا، اس ایک کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال مسلسل روتے رہے، اتنے روئے کہ آپ کی آنکھیں جاتی رہیں، آپ ناپینا ہو گئے۔ اے یعقوب ایک کی جدائی برداشت نہ کر سکا، میں نے ان آنکھوں سے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، میں نے ان آنکھوں سے اپنے سارے گھر کو اجڑتے دیکھا، میں نے علی اکبر کی لٹتی جوانی دیکھی، میں نے قاسم کا لٹتا ہوا شباب دیکھا، میں نے علی اصغر کی پیاس دیکھی۔ حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا، کڑیل نوجوان علی اکبر کی جوانی لٹتی دیکھی، قاسم کا شباب لوٹتے دیکھا، اون محمد کی شہادت دیکھی، علی اصغر کی پیاس دیکھی۔ 14 سال کی عمر ہے حضرت زین العابدین کی، بیمار ہیں، تاریخ بتاتی ہے جتنے دکھ حضرت زین العابدین کو ملے ہیں کسی کو نہیں ملے، جتنے حضرت زین العابدین تڑپے ہیں اتنا کوئی نہیں تڑپا، اس لیے کہ آپ نے کربلا کا سارا منظر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ نے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ ایک دن آپ روزے سے تھے، شام کو روزہ افطار کرنا تھا، آپ نے خادم سے پانی مانگا، خادم نے گلاس پانی کا اٹھا کے دیا، آپ نے جب منہ پر لگایا تو پانی ٹھنڈا تھا، آپ نے نیچے پھینک دیا، فرمایا خادم میں نے تجھے کہا نہیں تھا مجھے ٹھنڈا پانی نہیں دینا، اور مجھے ٹھنڈا پانی نہ دیا کرو، اس لیے کہ جب میں ٹھنڈا پانی منہ پر لگاتا ہوں مجھے سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، جب میں ٹھنڈا پانی منہ پر لگاتا ہوں مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے، میرا علی اصغر پانی پانی کرتا مر گیا، اور میں مرنے کے بعد ان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ خادم مجھے مرنے کے بعد والی شرمندگی سے بچا، مجھے ٹھنڈا پانی نہ دیا کر۔ حضرت امام زین العابدین نے کربلا کا سارا منظر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام زین العابدین نے دمشق کے بازاروں میں، کوفے کی گلیوں میں اپنی قیادت کا قافلہ گزارا۔ جب حضرت زین العابدین یزید کے دربار پر پہنچے تو یزید نے پہلے تو دکھ کا اظہار کیا، پھر کہا جی غلطی ہو گئی ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، آپ کی کوئی شرائط ہوں تو ہم پورا اترنے پہ تیار ہیں۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا میری 4 شرطیں ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ میرے باب حسین کا سر مجھے دے دیا جائے، میں کربلا میں جا کر آپ کی تدفین کروں گا۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ آج دمشق کی جامع مسجد میں مجھے خطبہ دینے کی اجازت دی جائے۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے اور میری بہنوں کو باحفاظت مدینے میں پہنچا دیا جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے جنہوں نے میرے بابا کو قتل کیا، قاتلان حسین میرے سپرد کیے جائیں، میں خود ان کو سزا دوں گا۔ یزید نے کہا اے حسین کو کس نے قتل کیا ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں نے کہا جی خولی نے قتل کیا ہے، خولی نے کہا حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا، میں نے تو قتل نہیں کیا، یہ تو شمر نے قتل کیا ہے۔ شمر سے پوچھا گیا، اس نے بھی یہی کہا حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا۔ یہ قتل تو اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا، جس کے اقتدار کو خطرہ تھا، جس کی کرسی کو خطرہ تھا۔
یہ سن کر یزید کہنے لگا جی ہم یہ تو پتہ نہیں لگا سکتے کہ حسین کو کس نے قتل کیا، پر یہ ہے کہ آج جامع مسجد میں خطبہ دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ آج حضرت امام زین العابدین دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں۔ آئے خطابت تو ان کے در کی لونڈی تھی، خطابت تو ان کے در کی کنیز تھی۔ جب حضرت امام زین العابدین نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے تو سارا مجمع چیخ اٹھا، سارا مجمع رونے لگا۔ ایک بار پھر سب کو کربلا کا دردناک منظر یاد آ گیا، ایک بار پھر مدینے والے کی یاد آئی، ایک بار پھر مدینے والے کا تڑپنا یاد آیا، ایک بار پھر کربلا کا سارا سین آنکھوں میں سمایا۔ دنیا رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ جب یزید نے دیکھا کہ یہ تو سارے لوگ زین العابدین کی حمایت کرنے لگے ہیں تو یزید نے مؤذن کو اشارہ دیا، جلدی کرو اذان شروع کرو، جلدی کرو اذان شروع کرو۔ اب اس نے اذان دینا شروع کی۔ حضرت امام زین العابدین خطاب فرما ہی رہے تھے کہ مؤذن نے اذان دینا شروع کر دی۔ حضرت زین العابدین نے اپنے خطاب کو وہیں روکا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہاں ہاں اللہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ لوگوں نے صرف زبان سے کہا، ہم نے خون دے کر گواہی دی ہے اللہ بڑا ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب محمد کا نام آیا، جب نان نبی کا نام آیا تو حضرت امام زین العابدین چیخ پڑے، رو کر کہنے لگے او یزید دیکھ تو صحیح، تو نے ہمارا تن من دھن سب کچھ اجاڑ دیا، آج بھی دیکھ اذان میں تیرے نانے کا نام آ رہا ہے یا میرے نانے کا نام آ رہا ہے، تو جیت کر بھی ہار گیا، ہم ہار کر بھی جیت گئے۔ اقبال کہتا ہے یزید مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ خدا را جوانو، اہل بیت کی محبت اپنے دل پہ بٹھا لو، حسن و حسین کی محبت یہاں پر بٹھا لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم مدینے والے تک پہنچو تو مدینے والے تک جانے سے پہلے حسن و حسین تک جانا ضروری ہے۔ خدا تک پہنچنے سے پہلے اہل بیت کی محبت دل میں ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو حسین سے محبت کرنا شروع کر دے، اگر نہیں کرنی تو پھر پڑھ لے، کیونکہ حسین سے محبت نبی سے محبت، حسین سے محبت مصطفیٰ سے محبت ہے، مصطفیٰ سے محبت خدا سے محبت ہے۔ آج اگر اہل بیت کربلا والے اپنی اولاد کی قربانی نہ دیتے، آج نہ میں مسلمان ہوتا اور نہ ہی آپ مسلمان ہوتے۔ آج مجھے کلمہ کا شرف ملا، میں حضرت انسان بنا بیٹھا ہوں تو یہ صدقہ صرف فاطمہ الزہرا کے بیٹوں کا